السلام علیکم ناظرین، سخن میں بہت دن کے بعد خوش آمدید۔ میری بیزاری یقیناً میرے چہرے سے بھی جھلک رہی ہے اور بہت ساری بیماری بھی کاٹی میں نے ان دنوں میں، بہت شدید تکلیف کا شکار رہا، لیکن شکریہ عماد بھائی کا، خوشحال ناظر بھائی کا، سجاد گل بیسالوی کا، ان دوستوں کا، ڈاکٹر فیصل کا، کہ جو آتے رہے مسلسل میرے پاس اور مجھے ان دنوں میں اکیلا نہیں چھوڑا اور مجھے اس سارے فیز سے باہر نکالا، جس کے بعد آج آپ سے ایک مرتبہ پھر ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اختر عثمان صاحب کا شکر گزار ہوں بالخصوص۔ آج خوشحال بھائی ہاتھ آ گئے ہیں ہمارے، اور ایک انفارمل سی گفتگو ہونے جا رہی ہے جس میں بڑی سی فارمل باتیں ہوں گی۔ غلام محمد قاصر صاحب کے حوالے سے رنگ ادب کا جو نمبر چھپا ہے، اس کی ساری تفصیل اور ویڈیو آپ نے دیکھی اور پوری تقریب کا احوال آپ نے سخن پہ جانا۔ خوشحال بھائی اسی میں شرکت کے لیے اسلام آباد تشریف لائے تھے، تو عماد بھائی کا شکریہ کہ آپ یہاں لے آئے انہیں۔ خوشحال بھائی کی 2 کتابیں اس وقت چھپ چکی ہیں۔ ڈی آئی خان سے ابھرنے والی اردو نظم کی ایک بہت منفرد توانا آواز ہونے کے ساتھ ساتھ اردو نظم کی حیت اور تکنیک کے حوالے سے بھی، بالخصوص جدید نظم کی جو جدید تشکیل ہے اس کے حوالے سے وہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر ان کا اپنا نظمیہ مجموعہ بجوکا، اگر میں درست ہوں تو وہ بھی اب ایک الگ مقام رکھتا ہے، اور اس میں جو علامت نگاری کے حوالے سے مختلف چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یقیناً خوشحال بھائی ان میرے ہم عصر دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت محنت کے بعد، کم وقت نہیں، وقت وہی ہے جو لگا، لیکن بہت محنت کے بعد اپنا جینون مقام بنایا ہے، اور یقیناً اللہ نے جو انہیں عزت دی ہے اس پہ میں بات کروں تو شاید میں اکیلا ہی بولتا رہوں گا، لیکن خوشحال بھائی آپ کی محبت، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا، شکریہ سخن کا شکریہ۔ نہیں، آپ کا اپنا ہے، محبتوں میں شکریہ کا سے۔ مدعے پہ آتے ہیں، اردو نظم کے حوالے سے آپ کا کام۔ پہلے تو میں کوئی بڑا مشکل سوال نہیں، ایک سیدھا سا سوال رکھتا ہوں، کیونکہ میں اس نظم کا قتیل ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میری طالب علمانہ رائے میں وہ سوال بھی ہے کہ کیا سبب ہے کہ حسن کوزہ گر سے لے کر آج تک کی جو نظم لکھی گئی ہے اس کو ہم دیکھیں تو حسن کوزہ گر میں ہمیں جو رومانویت، جو مصرع سازی، جو پیور ایک نظم کا ڈکشن ہے، اس میں پھر آپ کا سماج بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں رومان بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں معیشت بھی ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک ایسے انداز سے سامنے آ رہی ہے جو آپ کو اپنے ساتھ بہاتی چلی جا رہی ہے، اور آج بھی آپ اس کے اسیر ہیں۔ کیا سبب ہے کہ اس پیراڈائم پہ یا جس خط پہ اس کو لکھا گیا اس سے آگے تک نظم نگار نہیں جا سکا اردو، اور اگر گیا ہے تو اس جانب بھی نشاندہی کیجیے گا۔ اصل میں ہماری ثقافت، ہماری معاشرت، اس میں چونکہ ہم داستان گوئی ہمارے ہاں بہت زیادہ مقبول رہی ہے، تو داستان سے ریلیٹڈ جو بھی نظم ہوگی وہ زیادہ مقبول ہوگی، اس لیے کہ ہمارے جو اجتماعی لاشعور ہے یا ہمارا اجتماعی جو شعور ہے اس میں ابھی تک داستان، قصہ وہ پھنسا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ الف لیلہ کے ہم بچپن سے قتیل رہے ہیں، تو حسن کوزہ گر میں رومانویت بھی وہی ہے، اس کا ڈکشن جو ہے وہ بھی اساطیری ہے، ایک قسم کا میتھولوجیکل ہے۔ اچھا، اس میں پھر جو کرافٹ ہے بقول حمید نسیم، کیا بات ہے، انہوں نے مطلب ہے اکثر جو ہے نون میم راشد اپنے مصرے کاٹا کرتے تھے، پھر انہیں نئی ترتیب سے لکھا کرتے تھے، تو اس جیسی نظم ظاہر ہے اردو ادب کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے اجتماعی لاشعور میں جو قصہ بیٹھا ہوا ہے، جو کہانی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہمیں سارے وہی منظر دکھاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوحہ تھا ہمارے آنے والے کل کا، کیونکہ ہمارے ہاں وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں، وہ ہمارے پاس نہ چاک رہا ہے، نہ وہ کوزے رہے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ محبت کرنے والے لوگ رہے ہیں، تو اس لیے وہ نظم جو ہے وہ ہمارے کلاسیکل جو حصہ ہے ہماری شاعری کا اس میں شامل ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ
اگر طویل نظم کی بات کی جائے تو احمد شمیم اور آفتاب اقبال شمیم صاحب نے مل کے سب سے پہلے اردو نظم میں تجربہ کیا. 2 لوگوں نے مل کر نظم لکھی. پھر اس کے بعد طویل نظموں کا بھی تجربہ ہوا. طویل نظمیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں. آپ نے کہا کہ اساطیر اس کی بنیاد تھی اور اس میں آنے والے کل کا نوحہ تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کا جو لکھنے والا ہے یا اس کے بعد جو لکھنے والے آئے ان میں دیکھیں آئینہ خانہ جیسی نظم بھی موجود ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر آپ 80 کی دہائی میں آئیں تو پھر آپ کو وحید احمد کا سفر، جاوید انور کا سفر نظر آتا ہے، انوار فطرت نظر آتے ہیں، اختر عثمان نظر آتے ہیں. یہ سارے لوگ اپنی حیات میں کہیں نہ کہیں موجود رہے، لیکن اس سطح پہ ایک عام آدمی کو متاثر نہیں کر سکے جس سطح پہ راشد نے جا کے کیا. اصل میں یہ تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ امریت بہت زیادہ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ بات کہنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل تھا اس وقت بھی، آج بھی کسی حد تک مشکل ہے. آپ ڈائریکٹ بات جو ہے یا کسی کو نشان زد کر کے بات نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے علامت کا سہارا لیا، لوگوں نے تجرید کا سہارا لیا. تو اس لیے جو ہمارا عام کاری ہے اس تک جدید نظم کا جو مفہوم ہے یا جو شاعر کہنا چاہتا تھا وہ ویسے ان کو لوگ کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے علامت کا سہارا لیا، تجرید کا سہارا لیا، جس کی وجہ سے ہماری جو جدید نظم ہے اس کا عام کاری کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ان تک بات ویسے نہیں پہنچتی تھی جیسے شاعر کرنا چاہتا تھا. تو اس کی وجہ سے جو یہ طویل نظمیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اسی دور میں رومانوی نظمیں لکھی گئیں. بالکل لکھی اسی کے دور میں فراز کی بہت اہم نظم محاصرہ سامنے آئی. بالکل اسی دور میں مطلب اب کہنا چاہیے تو محسن نقوی کی رومانوی نظمیں سامنے آئیں، فرحت عباس شاہ کی رومانوی نظمیں سامنے آئیں اور وہ پاپولر ہوئیں. کیا عوام کے اندر یا ہمارے سماج کے اندر وہ شعور نہیں رہا تھا جو 50 اور 60 کی دہائی کے لوگوں کے پاس تھا؟ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ یہاں ہمارے ہاں 2 اسکول آف تھاٹ تھے. ایک اگر ہم انہیں کہیں کہ قاسمی صاحب کا گروپ تھا اور ایک جو ہے وہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا تھا. قاسمی صاحب نے رومانوی نظم کو پرموٹ کیا، مطلب خارج کا جو سلسلہ تھا اسے، اور آغا صاحب یا عراق کا جو اسکول آف تھاٹ تھا انہوں نے اندرون کو ٹھیک ہے زیادہ تر پرموٹ کیا. تو اس حوالے سے بھی یہ کہیں نہ کہیں معاملہ بنا کہ ہمارا کاری جو ہے وہ جدید نظم جسے کہا جاتا ہے، جسے زبان کی سطح پہ بھی غزل سے علیحدہ کیا گیا، تو شاید وہ کاری اس تک نہیں پہنچ سکا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو نظم میں مضامین بیان کیے ہیں وہ شاید ہمارا جو عام کاری ہے اس کی سطح سے بلند ہم نے مضمون ڈسکس کیے. اچھا، پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک اسکول آف تھاٹ ہوا ہے جس نے نظم میں فلسفے کو پروموٹ کیا، ٹائم کے فلسفے کو لے کے آیا، لائک رفیق سندیلوی سارا ایریا. پھر ایک اسکول آف تھاٹ ہم وہ دیکھتے ہیں جنہوں نے جدید نظم جو بالخصوص مغرب کے ساتھ براہ راست جڑی ہوئی ہے، جو اپنے ڈکشن میں بہت آسان ہے، اسلوب میں بہت آسان ہے، لیکن روزمرہ کے الفاظ جیسے ڈسٹ بین ہے، جیسے فٹ پاتھ وغیرہ کے جنہیں انگریزی کے الفاز بھی، دیگر زبانوں کے الفاظ بھی استعمال کر کے نصیر احمد ناصر سٹائل میں ان نظموں کو آگے وہ لائے. لیکن اس سب کے باوجود بھی کیا آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ارتقائی سفر تو چل رہا ہے، لیکن جو دل کا سفر ہے نظم کے ساتھ وہ آپ کو آج بھی ایگزسٹ کرتا دکھائی دیتا ہے؟ اچھا، میرا ایک ذاتی نظریہ ہو سکتا ہے، اس سے بہت سارے نظم نگار ممکن ہے اس سے اختلاف کریں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی شاعری کو کسی بھی منظر سے جوڑ کے اگر لکھیں گے جو ہمارے عام قاری نے دیکھا ہوا ہو تو وہ میرے خیال میں نظم زیادہ قاری پہ اس کی پہلی پرت جو ہے وہ فوری طور پہ کھل جاتی ہے، قبول عام حاصل ہو جاتا ہے. قبول عام. اچھا، یہ ہے کہ جب قاری کو اس منظر کی سمجھ آ جائے گی، وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا لیو کرنا شروع کرے گا تو اس کے اندر جو چھپی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں وہ قاری پہ آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نظم میں کی جدیدیت میں یا بہت سارے اور معاملات میں کافی آگے نکل جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو کنکریٹ علامتیں ہیں، جیسے ہم وحید صاحب نے آگ کی علامت استعمال کی،
جیسے ہاں بھائی صاحب کے ہاں بھی اساطیری ایک پورا ڈکشن ہمیں ملتا ہے. بالکل ہم وہ شاعر ہوتے ہیں لے ہاں لیں, بالکل وہ خانہ بدوش لے لیں, یہ تو آگ ہے, یا اس قسم کی بہت ساری نظمیں آپ لے سکتے ہیں ان کے ہاں, یا مرمت کون کرتا ہے. جی مطلب ہے وہ کنکریٹ علامتیں استعمال کرتے ہیں تو وہ فوری طور پہ بندے پہ کھل جاتی ہیں کہ اس علامت کے پیچھے وہ کیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہر علامت کا ہمارا معاشرتی اور ہمارا لاشعوری تعلق ہوتا ہے ہر علامت کے ساتھ. بالکل ایسے اگر وہ اس پس منظر میں وہ علامت کو لے آئیں گے تو وہ فوری طور پہ قاری پہ کھلے گی. اگر آپ کسی اور تناظر میں اسے برتیں گے تو وہ پھر فوری طور پہ قاری پہ نہیں کھلتی. ایک تو معاملہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ مونتاج کی تکنیک نظم میں, جدید نظم میں استعمال کی جاتی ہے. مختلف تصویریں وہ آپ کو دے دیتے ہیں محاکات بنا کے, اور پھر آپ اس کو خود جوڑتے ہیں. علی محمد فرشی کے ہاں یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے. وہ سب سے زیادہ بالکل فرشی صاحب کے ہاں ہے, اور ان کی نظم کے ہم خود بھی قتیل ہیں بعض جگہوں پہ, خصوصاً جو علینا ان کی طویل کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس میں یہ ہے کہ جو علینا اور علیزے کا مکالمہ ہے وہ بہت شاندار ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم اسے مذہبی حوالے سے بھی کسی حد تک لے سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے شعراء نے بہت سارے منظروں پہ, اچھا ان کی فرشی صاحب کی نظموں میں خصوصاً کبوتر کا ذکر ہے, اور کبوتر کی غٹر غوں جو ہے وہ ہمیں بہت ساری نظموں میں نظر آتی ہے. اگر ہم صرف اس کے ایک وہ کبوتر کی غٹر غوں کو لیں تو دل جو ہے ہمارا جو پمپ کرتا ہے تو وہ ویسے کبوتر کی طرح پھولتا ہے جو کبوتر نر ہوتا ہے, اور پھر وہ پمپ کرتا ہے. اگر ہم کبوتر کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر ہمارے تصوف کی طرف ہے. بہت سارے دربار جو ہیں وہاں پہ, اور مسجد نبوی میں بھی موجود ہیں, بیت اللہ شریف میں بھی موجود ہیں. تو تصوف کے حوالے سے جو ہے کبوتر کا تعلق ہے. اچھا یہ ساری چیزیں ہمارے عام قاری کے ذہن تک نہیں پہنچتی, تو اس کی وجہ سے یہ جو گیپ ہے وہ آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کچھ معاملات ہیں جن میں ہمارا عام قاری پھنسا ہوا ہے, ہمارا خاص قاری نہیں. صحیح. اب خاص قاری کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں بہت سے اور بھی شعراء ہے, اور پھر جدید نظم کی جو ٹیکنیک ہے جس میں ایک مونتاج کا حوالہ دیا خوشحال بھائی نے, اس ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں جس میں فلیش بیک بھی ہے, جس میں پھر نئی نظم جو ہے وہ نثری نظم کے بہت زیادہ قریب ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ان سب سوالوں کو لے کے میں اگلی قسط میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا خوشحال بھائی کے ساتھ, اور تب تک کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں سوال کیجئے, اور اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.